السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی ہے. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 5 اسلامیات کا ٹیچر. آج ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور پوائنٹ نمبر 7 غزوات نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. پیارے بچوں، SLO غزوہ خندق کے بارے میں جان سکے اور اس کے اثرات و واقعات سے آگاہ ہو سکیں. پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ خندق کب پیش آیا؟ یس پیارے بچوں، غزوہ خندق 5 ہجری کو مدینہ طیبہ میں واقع ہوا اور اس بار ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے لیڈر تھے 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر دے دی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر مدینہ کے شمال کی جانب ایک خندق کھدوا دی. پیارے بچوں، قرآن کے اندر ایک سورت ہے، اس کو سورہ الاحزاب کہا جاتا ہے اور احزاب کا مطلب خندق یعنی گڑھا ہے. اور وہ اتنا بڑا گڑھا تھا جب کفار مکہ وہاں پہنچے اس گڑھے کو دیکھ کے ڈر گئے اور پریشان ہو گئے. انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو پار کر سکیں لیکن نہ کر سکے اور ایک رات اللہ تعالیٰ نے اتنا خطرناک اور خوفناک طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے اڑ گئے اور ان کے گھوڑے ڈر کے مارے بھاگ گئے. اور پیارے بچوں، یوں کفار مکہ اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے ہی روندے گئے. اور پیارے بچوں، یہ تھا غزوہ خندق. جب یہ غزوات مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے دیکھے تو ان پر اسلام کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا اور پیارے بچوں کتنے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پیارے بچوں، ان غزوات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنگیں کبھی بھی طاقت، پاور اور اسلحہ کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی. جنگیں وہی لوگ جیتتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، جن کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے. اور پیارے بچوں، معلوم یہ ہوا حالات جیسے بھی ہو جائیں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا. اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.